السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں موجودہ دور کا ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقیات کا دور ہے، بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے سہولتیں آ گئی، بہت ساری چیزیں الگ الگ تھی، اب سب سمیٹ کر دریا بکوزا موبائل میں آ گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت، سیل فون میں تلاوت قرآن مجید کرنا جائز ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ موبائل میں بھی، سیل فون میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جتنے مفتیان عظام ہیں تقریباً سب کا اس پر اتفاق ہے کہ موبائل میں، سیل فون میں قرآن مجید کی تلاوت بالکل جائز اور درست ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ اس لیے غلط ہے، اس لیے درست نہیں ہے کہ موبائل میں گندگی بھی ہوتی ہے، اس میں گانے بھی ہوتے ہیں، اس میں پکچر بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کی مثال بھی الگ الگ انداز میں دی جاتی ہے، تو اس کا جواب فخر گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ ورعا، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے اور حضرت کے سایہ عاطفت کو ساری امت پر، ہم چھوٹوں پر دراز فرمائے، ان کی برکات ہم سب کو رب کریم نصیب فرمائے۔ تو حضرت نے اس بات کو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے کہ دیکھیے، اگر ہم اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو زبان سے کر رہے ہیں، اور بعض مرتبہ تلاوت کرنے والا اسی زبان سے گندے بول بھی بولتا ہے، گالی بھی بولتا ہے، کسی کو برا بھلا بھی بولتا ہے۔ زبان وہی ہے جس سے گالی بولی گئی ہے، تو کیا اس زبان سے تلاوت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، تلاوت کرنا نہیں چھوڑنا ہے، گالی دینا، زبان کو گندگی میں استعمال کرنا چھوڑ دینا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ موبائل میں گانا بھی ہوتا ہے، موبائل میں گندگی بھی ہوتی ہے، تو گندگی کو ختم کروائیے، تلاوت کو ختم نہیں کروانا ہے، اس سے تو عمل کی کمی ہو جائے گی۔ گندگی جو ہے اس کو ختم کرانے کی ضرورت ہے، تلاوت کو ختم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو اس کی مقدار کم ہو جائے گی۔ اب جیسے کہ سفر میں جاتے ہیں، پہلے زمانے میں بہت سارے معمولات کا اہتمام کرنے والے لوگ سفر میں قرآن مجید بھی لے کر جاتے تھے، دعاؤں کی کتابیں بھی لے کر جاتے تھے، اور اگر مطالعہ کرنا ہو اور بیان کرنا ہو تو بہت ساری کتابیں بھی اس طرح لے کر جایا کرتے تھے۔ اب ڈیجیٹل دنیا ہے تو سب چیزیں موبائل میں آ گئی، تو کتنی سہولت ہو گئی۔ تو موبائل میں تلاوت کی وجہ سے بعض مرتبہ تلاوت میں سہولت ہو جاتی ہے، موقع مل جاتا ہے کہ اب سفر میں قرآن مجید نہیں لے کر گئے، چلو موبائل میں تلاوت کر لیا۔ یا مثلا مسجد میں بیٹھے ہیں تو اگر قرآن مجید لینے جائیں گے، رکھنے جائیں گے تو اس میں وقت بھی جائے گا، اور نماز جماعت شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے رکھنے جانا پڑے گا۔ اگر موبائل میں ہے تو بیٹھتے ہی 3 منٹ بھی اگر باقی ہے تو بیٹھ کر تلاوت کر لی، 2 سیکنڈ پہلے، 1 سیکنڈ پہلے موبائل کو بند کر کے رکھ دیا۔ تو اس طرح تلاوت کی تعداد اور اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ لہذا یہ سوچ رکھنا کہ اس کی وجہ سے یہ خرابی وہ خرابی، ایسا نہیں ہے۔ موبائل میں تلاوت کرنا بالکل جائز ہے، جمہور مفتیان عظام سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید مصحف شریف اویلیبل ہے، سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، تو افضل اور بہتر یہ کہ اس کو اٹھا کر اس میں پڑھیے۔ قرآن مجید کو چھونے کا، ٹچ کرنے کا اس کا بھی اپنا ثواب ہے، بہرحال یہ ثواب تو ادھر بھی ملے گا۔ تو اگر موجود ہے تو افضل تو یہی ہے کہ مصحف اور قرآن مجید میں تلاوت کریں، لیکن اگر کوئی موبائل میں کرتا ہے اس کو بالکل غلط نہیں کہا جائے گا۔ بڑے بڑے اللہ والے بزرگان دین، مفتیان عظام کو ہم نے اپنی ان سگی آنکھوں سے موبائل میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر موبائل میں تلاوت کریں
تو اس کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمارے علماء کے دونوں اقوال ہیں، اس سلسلے میں دونوں باتیں ہیں۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے، قرآن مجید سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ باوضو ہو کر، با ادب ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ماہ مبارک بھی آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا تعلق اور اس کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، رب کریم ہم سب کو قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اس سے عشق نصیب فرما دے، سچا تعلق نصیب فرما دے، ہماری زندگی کو عملی قرآن بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔